اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ اے محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہے آتینا، جو نماز کے بعد آپ دعا میں کہتے ہو ربنا آتینا، اور ایک ہے اعطینا، تو سے دونوں کے معنی دینے کے ہیں، لیکن دونوں میں بڑا فرق ہے۔ سبحان اللہ۔ پہلے اس فرق کو سمجھ لو پیارے۔ ایک آتینا یہ کسی مزدوری کی اجرت میں جب کوئی چیز دی جاتی ہے اجرتن، وہ ہے آتینا۔ اور اعطینا تو سے آتین، آتین جو چیز دی جائے وہ اعطینا تو سے ہوتی ہے، اور جو چیز آتینا آتین دی جائے تو فتن دی جائے، ازراہ محبت دی جائے، وہ مقام امتنان میں ہے، وہاں احسان کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ تو اِنَّا أَعْطَيْنَا تو سے عطین، اے محبوب ہم نے آپ کو عطین کوثر دیا، ازراہ محبت کوثر عطا کیا۔ تو جب عطین کوثر دیا تو اس دینے میں احسان کا مفہوم ہے، احسان کا مفہوم، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ تو سے ہے اعطینا عطین، اے محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطین دیا، ازراہ محبت عطا کیا، اور یہ مقام امتنان میں ہے، احسان میں۔ اب ذرا سمجھا جائے کہ کوثر ہے کیا، جس کو اللہ نے اپنے محبوب کو احسان کے ساتھ دیا تو ظاہر ہے کہ وہ بڑی قیمتی چیز ہوگی، اور احسان کے لیے ضروری ہے کہ احسان تو تبھی ہوگا کہ جب وہ چیز کسی کو نہ دی گئی ہو، صرف اسے دی گئی ہو۔ اگر کوئی چیز سب کو دے دی جائے تو پھر احسان کیا؟ اب یہ کوثر ہے کیا جو رب اپنے محبوب کو عطین دے رہا ہے؟ توجہ چاہوں گا ذرا، عطین دے رہا ہے، احسان کے ساتھ دے رہا ہے۔ آئیے مفسر کرام کی بارگاہ میں، کوثر کیا ہے؟ کسی نے کہا کہ کوثر سے مراد حوض کوثر، کسی نے کہا کوثر سے مراد جنت کے نیچے بہنے والی نہر، سبحان اللہ، کسی نے کہا کوثر سے مراد قرآن، کسی نے کہا کوثر سے مراد اہل بیت، سبحان اللہ، کسی نے کہا کوثر سے مراد اسلام، کسی نے کہا کوثر سے مراد معجزات کی کثرت، کسی نے کہا کوثر سے مراد کمالات کی کثرت۔ یہ سب مختلف معنی کوثر کے مفسرین نے بیان فرمائے، اور یہ سب حق ہیں، یہ سب حق ہیں، یہ سب اللہ نے ہمارے محبوب کو عطا کیا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لیکن پیارے ایک عارف کی نظر جب ان تفسیروں پر پڑی، چونکہ عارف وہ ہوتا ہے جس کی نگاہ حقیقت تک پہنچی ہوئی ہوتی ہے، اور حقیقت تک نگاہ پہنچانے کا کام یہ دماغ کا نہیں ہے، یہ عشق کا ہوتا ہے۔ عارف وہی ہوتا ہے جو عشق نبی میں خود کو فنا کر دیتا ہے، اس کی نظر جب بھی اٹھتی ہے تو حقیقت تک، منزل تک پہنچتی ہے۔ تو ایک عارف نے جب کوثر اور اس کی مختلف تفسیریں دیکھی تو وہ بول اٹھا کہ یہ سب کوثر کے معنی میں شامل تو ہیں، لیکن احساناً رب دے رہا ہے کوثر، تو کوثر میں تو وہ چیز ہونی چاہیے
جو اللہ نے کسی اور کو نہ دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک. اگر حوض کوثر مان لیا جائے کہ کوثر سے مراد صرف حوض کوثر، تو حوض کوثر یہ تو جنت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے بھائی. ایک عارف کہتا ہے کہ اللہ اپنے محبوب کو اگر کوثر سے مراد صرف حوض کوثر، تو احسان جتا کے پوری جنت میں نہیں، ایک جنت کا چھوٹا سا ٹکڑا، اور وہ بھی احسان جتا کے، جبکہ وہی رب قرآن میں یوں ارشاد فرما رہا ہے کہ وَلَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہونے سے ڈرے اسے 2 جنت. خائف رب کو جو رب سے ڈرے اللہ اسے پوری کی پوری 2 جنت دے دے، اور اپنے محبوب کو احسان جتا کر جنت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا. کیا بات ہے، کیا کہہ رہے، بہت سبحان اللہ سبحان اللہ. تو پھر آخر کوثر کیا ہے؟ کوثر کے مقام پر تو وہ ہونا چاہیے جو اللہ نے کسی اور کو نہ دیا. وہی تو چیز مقام احسان میں ہوگی نا. اولاد، اگر کوثر سے مراد صرف اولاد ہے تو اولاد تو اور نبیوں کو بھی اللہ نے عطا کی. اس میں احسان کی کون سی بات ہے؟ معجزات اور نبیوں کو بھی عطا کیے، اس میں کیا احسان کی بات ہے؟ دین اور نبیوں کو بھی اللہ نے دیے، اس میں کیا احسان کی بات ہے؟ کتاب اور نبیوں کو بھی اللہ نے دیے، اس میں کیا احسان کی بات ہے؟ مقام احسان میں تو وہی ہوگا جو اللہ نے کسی اور کو نہ دیا ہو، صرف اپنے محبوب کو دیا ہو. حالانکہ یہ سب معنی کوثر میں داخل ہیں، لیکن کوئی ایک معنی پورے کوثر کا مدلول اتم بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا. کوئی ایک معنی پورے لفظ کوثر کی ترجمانی کر دے یہ حیثیت نہیں رکھتا. حالانکہ یہ سب کوثر کے معنی میں داخل ہیں. تو اس عارف سے پوچھا گیا حضور تو پھر آخر کوثر کیا ہے؟ آئے ذرا دیکھو عارفوں کا کمال دیکھو. سبحان اللہ. وہ کہتے ہیں کہ یہ سب کوثر میں اللہ نے سب دیا. معجزات کی کثرت ہمارے نبی کو عطا کی، اولاد عطا کی، بہتی ہوئی نہریں عطا کی، کلام عطا کیا، سب کچھ دیا، یہ سب ہیں. لیکن کوئی ایک پورے کوثر لفظ کوثر کی ترجمانی نہیں کرتا، اس لیے کہ یہ ساری چیزیں اوروں کو بھی عطا کی اللہ نے. اب کوثر، پورے کوثر کی ترجمانی تو وہی چیز کر سکتی ہے جو اللہ نے صرف اپنے محبوب کو دیا ہو، بے شک بے شک. کسی اور کو نہ عطا کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک. تو پھر پوچھا حضور پھر کوثر سے مراد ہے کیا؟ کرے نادان، کسی تعویل میں جانے کی ضرورت کیا ہے؟ لفظ کوثر کو دیکھ لے. کہا کوثر ہے کیا؟ کہا کوثر جیسے جوہر ویسے کوثر. جوہر کہتے ہیں سب سے زیادہ چمکنے والی چیز کو، جس سے زیادہ چمکنے والی چیز کوئی نہ ہو اسے جوہر کہتے ہیں. چمک کی انتہا کو جوہر کہتے ہیں. ویسے کثرت کی انتہا کو کوثر کہتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کوثر کی انتہا کو کوثر کہتے ہیں، کثرت کی انتہا کو کوثر کہتے ہیں. وہ کثرت، کمال کی کثرتیں جہاں انتہا ہو جائے وہ کوثر ہے. اختیار کی کثرت جہاں ختم ہو جائے وہ کوثر ہے. بلندی کی کثرت جہاں ختم ہو جائے وہ کوثر ہے. قدرت کی کثرت جہاں ختم ہو جائے وہ کوثر ہے. فضیلت کی کثرت جہاں ختم ہو جائے وہ کوثر ہے. اور انتہا جو ہوتی ہے کسی شے کی، وضاحت کر دوں، کسی شے کی جو